ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے فلسطین کی، غزہ کی اور اسرائیل کی، امریکہ کی اور برطانیہ کی، اور اس کے مقابلے میں مسلم حکمرانوں کی اور ہم جیسے لوگوں کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک مثال سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک بار 3 آدمی ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم ایک مقابلہ رکھتے ہیں، مقابلہ کمپٹیشن رکھتے ہیں، جس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے اس بات کو شو کریں گے کہ ہم میں سے کون سا آدمی بڑا بے غیرت اور بے حس ہے۔ اور مقابلے کے لیے ڈیسیجن انہوں نے کیا کہ کسی خاتون کو، بوڑھی خاتون کو انہوں نے انتخاب کر لیا اس کا کہ اس کے ساتھ ہم کچھ کریں گے، ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، اور ہر آدمی ایسے انداز سے کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑھ کر بے غیرت شو کرے۔ چنانچہ پہلا آدمی آگے بڑھا، اس نے جا کر، وہ بیساکھی کے لاٹھی کے ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی، تو اس نے جا کر لاٹھی کو ٹھوکر ماری، بوڑھی اماں نیچے گری اور اس نے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختی رہیں، کچھ زخمی ہو گئیں۔ تو یہ آدمی واپس آ کر، اور یہ دونوں آدمی دیکھ رہے تھے، واپس آ کر ان دونوں کو آ کر کہتا کہ دیکھا میں کتنا بڑا بے غیرت آدمی ہوں کہ میں نے اس کو مارا بھی اور اس کی لاٹھی سے گرایا بھی اس کو اور اس پر ظلم بھی کیا۔ یہ کھڑا ہو گیا۔ اب دوسرا آدمی گیا، انہوں نے جا کر کیا کیا کہ وہ جو بوڑھی اماں گری ہوئی تھیں ان کو مزید مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی۔ اور اس دوران وہ خاتون، بوڑھی اماں، چیخ و پکار کرتی رہیں، پکارتی رہیں، بولتی رہیں کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ پانی تک نہیں پینے کے لیے دیا۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور آ کر ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا دیکھو میں کتنا بڑا بے غیرت آدمی ہوں، بے حس ہوں کہ تم لوگوں نے اس کو مارا تھا، لیکن میں نے جا کر اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کو مزید مارا اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مزید تکلیف دی اس کو۔ تو تیسرا آدمی کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا، ہلا تک نہیں، وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں اس نے کہنے لگا دیکھو آپ دونوں تو اپنا کام کر کے آگے ہو، لیکن میں یہاں کھڑا کھڑا یہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں میں تم دونوں سے بڑا بے غیرت اور بے حس ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا دیکھیں جس خاتون کو تم دونوں نے جا کر مارا ہے، تکلیف دی ہے، وہ میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کو مارتے ہوئے، مرتے ہوئے، پٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور وہ مجھے مدد کے لیے بھی بلاتی رہی، لیکن میں یہاں سے ہلا تک نہیں، لہذا میں تم دونوں سے بڑا بے غیرت ہوں۔ اب جو پہلا آدمی ہے یہ اسرائیل ہے جس نے فلسطین پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ دوسرا آدمی جس نے جا کر مزید اس کو مارا یہ امریکہ ہے، اور تیسرا آدمی جو وہیں کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا یہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم ان دونوں سے بھی شاید بڑے ہی ڈیش ہوں گے، بے حس تو کم از کم ہیں ہم۔ اب آپ یہاں سے غور کریں کہ اس پوری وار کے اندر، پوری جنگ کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان الگ ہوا ہے اور مالی نقصان الگ ہوا ہے۔ مالی نقصان کا جو تخمینہ ابھی تک لگایا گیا تقریباً 50 ارب ڈالر، 50 بلین ڈالر، کھربوں روپے بنتے ہیں پاکستان کے، میرے خیال میں سالانہ بجٹ سے بھی اوپر ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا ان کا مالی نقصان کہ اگر اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کریں گے، بنائیں گے دوبارہ سے، اس کو تعمیر کریں گے تو اتنا خرچہ ہوگا، یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جانی نقصان ہوا ہے جو کبھی واپس نہیں ہو سکتا وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک آپ دیکھیں کہ تقریباً 45 ہزار کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ اب بتائیں کیا قصور تھا، بچوں کا کیا قصور تھا؟ اب یاد رکھیں گے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر ہم اسی حالت میں باقی رہے تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور جب ہمارے ساتھ ہوگا تو اس وقت ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ چاروں طرف سے ہمارے اوپر چڑھ کر یہ ہمیں ماریں گے۔ وہ جو لوگ ہیں نا فلسطین والے، وہ تو یوز ٹو ہیں، ان کی تو پیدائش ہی بمباری کے اندر ہوئی ہے، ساری زندگی انہوں نے بوم، میزائل، لڑائی جھگڑے، ڈھسن ٹھا کے دھماکے سنتے رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ میں ایک بات مجھے ذہن میں آتی ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کتے ایک تیسرے کتے کو بچا رہے تھے۔ اب وہ پورا سین کیا تھا؟ سین یہ تھا کہ ایک سانپ نے ایک چھوٹے کتے کے بچے، یعنی جس کو ہم پپی بولتے ہیں، اس کو پکڑ لیا، گردن سے جکڑا ہوا تھا۔ تو اس کے 2 بھائیوں نے، جو 2 چھوٹے چھوٹے اور پپی تھے،
انہوں نے اس کو سانپ کو پکڑا اور اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا. یعنی ایک طرف سے سانپ نے اس کو پکڑا ہوا تو دو طرف سے یہ دونوں کھینچ رہے تھے اس کو بچانے کے لیے. کھینچتے رہے, اس کی گرفت بھی بہت مضبوط تھی. جھنجھوڑا اچھا جھنجھوڑا, حتیٰ کہ سانپ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا, اس تیسرے کو بچا لیا. جب وہ تیسرا بچا پھر تینوں نے مل کر اس کا تیا پاچا کیا اور تینوں نے مل کر اچھے طریقے سے اس کو جھنجھوڑا کہ تیری ایسی کی تیسی, تو ہوتا کون ہے اس کو پکڑنے والا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شاید یہ 3 کتے ہی ہم سے زیادہ بہتر ہیں اس حوالے سے کہ وہ کم از کم ان کے اندر حس تو ہے, جانور ہونے کے باوجود حس تو ہے. اب آپ یہاں سے غور کریں کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں, 40 ہیں, 50 ہیں, 60 جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسرائیل, امریکہ, برطانیہ اور جتنے بھی سارے ممالک ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے نتھنگ ان فرنٹ آف اس, یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے, ایک رائی کا ذرہ نہیں ہے. یوں مسل کے ان کو پھینک دیں گے. لیکن مسئلہ صرف یہاں آتا ہے کہ غلامی بھی تو کوئی چیز ہے نا. جب غلامی دماغوں پر سوار ہوگی, ان کو ہم نے آقا بنا کے رکھا ہوا ہے, تو کہاں سے ہم ان کی مدد کریں گے. لیکن یاد رکھنا یہی آقا ان کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہمیں پیسنے والا ہے. اب یہاں پر ایک بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اکثر آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں, وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب ہم کیا کریں, اب ہم ان کے لیے کیا کریں, ہم ان کی مدد کریں. اب اس مدد کے 2-3 ذریعے میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ذرا غور سے سنیے گا. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. نمبر 1 سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس میں فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری سوشل ویب سائٹس ہیں. آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی آواز بلند کریں. جہاں تک جو ہو سکتا ہے آپ سے آپ بولیں. ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا تھا, اس کو میں نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی چیزیں وائرل کرنا, اس کا فائدہ ہوتا. سر کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا, سب کو پتہ ہے. میں نے کہا بیٹا نہیں, اگر یہ کام ہونا بھی بند ہو گیا نا, تو کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کے جو احساسات ہیں نا تھوڑے سے, ان کے بارے میں ہمدردی کے, بالکل مدھم ہو جائیں گے, فریز ہو جائیں گے بالکل. اب یہ جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں واٹس ایپ کے اوپر ہے یا فیس بک کے اوپر, اس طرح کی چیزوں کے اوپر, ان سے کم از کم ان کے جو شعور ہیں وہ تو بیدار رہ رہے ہیں کہ آخر ہمارے مظلوم بھائیوں کے ساتھ, فلسطین کے ساتھ غزہ میں ہو کیا رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی. ابھی میرے کئی دن سے میرا یوٹیوب چینل بین ہوا پڑا تھا. میں نے 1-2 ویڈیو اس طرح کی ڈال دیں جو ذرا تھوڑی سی وہاں کی تھیں اور تو بہت حقیقت تھی ان میں. مجھے تو رولز کا اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا, تو بین کا ہو گیا. اب بڑی مشکل سے تھوڑے دن پہلے کھلا, ابھی میں دوبارہ آیا ہوں اس پر. تو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کو, چاہے فیس بک ہے, چاہے یوٹیوب ہے, کوئی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ چیز آپ کے پاس تھی, کہ آپ وہاں بیٹھ کر بے حیائی پھیلاتے رہے, دوسری چیزوں کو ادھر ادھر شیئر کرتے رہے, یا فلسطین کے حق میں بھی آپ نے آواز اٹھائی. آپ آواز اٹھائیں, کون روکے گا آپ کو. کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں, بول تو سکتے ہیں. میں بھی تو بول رہا ہوں نا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے جی, بائیکاٹ برگر کا, ان کی چیزوں کا, کولڈ ڈرنکس کا, ان کی کولڈ ڈرنکس کا, اسرائیلی اور ان لوگوں کی کولڈ ڈرنکس کا, ان کی چیزوں کا جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, جو ان کے اتحادی ہیں, سب چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کریں, ختم کریں ان کو. یار اس کے بغیر حلال چیزیں ہمیں اچھے سے مل رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حرام ہوگی, خدا جانے کیسی ہیں, لیکن اس کا الٹرنیٹ ہمیں مل رہا ہے اور اچھی کوالٹی میں مل رہا ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کا مالی تعاون کریں, جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے مالی تعاون کریں. اور بہت سارے ادارے ہیں کراچی میں, دارالعلوم ہے, دارالعلوم ہے یہاں پر, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن تحقیق کرنے کے بعد ایسی جگہ آپ پیسے دیں جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ پہنچیں گے بھی. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر وہ جنگ چھڑتی ہے نا, تو وہ مشہور ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں جنگ چھڑتی ہے نا تو 2 چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. نمبر 1 کہ جنگ کے لیے امریکہ کے بحری بیڑے حرکت میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف سے پاکستان کے گلے یہ حرکت میں آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے جگہ جگہ. تو تحقیق کر کے دیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز وہ ہے دعا. یاد رکھنا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنی دعا کے ذریعے سے ان کی ہیلپ کریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اب ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں, یا اللہ ان پر رحم فرما. دیکھیں اگر یہی سیم صورتحال آپ کی فیملی کے ساتھ ہو, آپ کے گھر کے ساتھ ہو, کیا آپ اس طریقے سے آرام سے سوئیں گے؟ کیا آپ کی دعوتیں اس طریقے سے چلیں گی؟ کیا پتنگ بازیاں اس طریقے سے ہوں گی؟ کیا ڈکیتیاں اور وارداتیں اس طریقے سے ہوں گی؟ سب کچھ چھوڑ دیا جائے گا نا, سوائے اس کے کہ ہماری فیملی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہم کیسے اس کو ختم کریں.
تو میری آپ حضرات سے سب سے درخواست ہے، بہت عاجزانہ درخواست، دام در میں سخنے، دام در میں سخنے، جیسے جیسے آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کا ساتھ دیں، تعاون کریں، چاہے آواز کے ذریعے سے ہو، کسی اور ذریعے سے ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔